تو میں وہ آگے واقعہ تو سنا دیتا ہوں. وہ طائف میں نا ہمارے استاذ تھے, وہ طائف جو مکہ مکرمہ کے قریبی شہر ہے نا سعودی عرب میں, وہاں کے قاضی ہیں, سعودی عرب کے جج ہیں, بوڑھے جج تھے. تو ہمارے استاذ نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے سالوں سے کیسز نمٹا رہے ہیں, تو کوئی بڑا ہی انوکھا واقعہ آپ کی زندگی میں آیا ہو تو بتائیے. اس کا ایکو اگر ختم کر دیں تو بہت اچھا ہوگا. کوئی انوکھا واقعہ آپ کی زندگی میں آیا ہو تو بتائیے. انہوں نے پھر بتایا, میری زندگی میں ایک عجیب واقعہ آیا کہ 4 عورتیں آئیں, جوان عورتیں, انہوں نے کیس کیا اپنے ہسبینڈ کے خلاف کہ ہمارا ہسبینڈ ہمارے قریب بہت زیادہ آتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں ٹینشن ہونے لگی ہے. یعنی میاں بیوی کا جو ریلیشن ہوتا ہے نا, وہ ہم سے اتنا زیادہ قائم کرتے ہیں کہ اب ہمارے بس میں, ہماری برداشت سے باہر ہے, پابندی لگائی جائے اس کو. 4 بیگمات ہیں اور میاں صاحب نے چاروں کو اتنی ٹینشن دی ہوئی ہے کہ وہ بیویاں عدالت پہنچ گئی, برقعے میں, پردے والی عورتیں تھیں, وہ عدالت میں پہنچ گئی کہ بھائی اس کو بولو کہ اب یعنی نہیں آئے یہ. تو وہ قاضی صاحب کہتے ہیں میں حیران ہوا, یار کون ٹارزن کی اولاد ہے جو جس نے 4 بیویوں کو اتنی ٹینشن دی ہوئی ہے, تو کون ہے بھائی یہ ٹارزن. خیر کہتے ہیں اب کیس چونکہ آیا تھا, رپورٹ آئی تھی, تو میں نے بلوا لیا اس کو. کہ میرا خیال یہ تھا کوئی ہوگا, اسپیڈ بریکر بنے ہوئے ہوں گے بڑے بڑے, یہ تو میں اپنا تبصرہ کر رہا ہوں, نہیں جو باڈی بلڈروں کے ہوتے ہیں اوٹ پٹانگ قسم کے, ایسے ایسے کر کے جو آ رہے ہوتے ہیں مسلس, تو وہ کوئی اس ٹائپ کا کوئی ہوگا بڑا پاورفل آدمی. جب میں دیکھا تو وہ ایک بابا ہے, لاٹھی ہاتھ میں اور کمر اس کی جھکی ہوئی, وہ آ رہا ہے کورٹ میں. کہہ رہے, میں نے کہا یار اس بزرگ کو دیکھو اور اس کے کام دیکھو. کہہ رہے ہیں میں نے کہا کہ بھائی کیس تو بعد میں ہوگا. میں بزرگ کو سائڈ پہ لے گیا, میں نے بولا کھاتا واتا کیا ہے, تو پہلے یہ بتا کھاتا کیا ہے, پہلے اس کے علوم سے فائدہ اٹھایا جائے, کیس تو ہوتا رہے گا. اس بزرگ نے یہ بولا کہ میں صرف کھجور کھاتا ہوں, زیتون کا تیل ہے, اونٹنی کا دودھ ہے, بس اس 3 چیزوں پہ زندگی گزر رہی ہے. تو اگر وہ ٹیکنالوجی اور ڈاکٹروں کے مشورے سے چل رہا ہوتا ہے, ایکچولی ایک متوازن غذا کے لیے یہ بھی چاہیے, تو یہ بھی چاہیے, تو یہ بھی چاہیے, تو یہ حالات ہوتے. بھائی جدید خوراکیں کھا رہا تھا یا قدیم خوراکیں؟ اب وہ بزرگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو 1000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ کھجور کھاتے تھے, اب تو سائنس نے 3-4 ہزار سال پہلے موسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ کھجور کھاتے تھے, تو اب تو سائنس نے اتنی ترقی کی, اب میں پیزا کھاؤں گا, اب میں کھجور نہیں کھاؤں گا. یا اب وہ جو زیتون کا تیل ہے, وہ تو قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے, موسیٰ علیہ السلام 3-4 ہزار سال پہلے موسیٰ کلیم اللہ نے بھی زیتون کا, اس میں بھی اس وقت زیتون کھایا جاتا تھا. تو اب چونکہ سائنس نے اتنی ترقی کی ہے, اب میں ڈاکٹروں کا تجویز کردہ آئل جو فلاں کمپنی نے بنایا ہے وہ میں کھاؤں گا, اور اونٹنی کا دودھ یہ پرانے زمانے کی پرانی باتیں, میں پیوں گا ڈبے کا دودھ جو ریکمنڈ کیا ہے مجھے سعودی عرب کے فلاں ڈاکٹر نے. تو آپ بتائیں اگر وہ یہ کر رہے ہوتے تو یہ رپورٹیں ہوتی؟ ارے بھائی بول لو نا یار, یہ رپورٹیں ہوتی؟ یہ رپورٹیں اس لیے نہیں تھی کہ انہوں نے بولا خوراک میں نیچر کو فالو کرنا ہے, جدت کو فالو نہیں کرنا. جدت ڈبہ ہے اور نیچر بھینس اور گائے کا تازہ دودھ ہے. جدت ڈالڈا ہے, ڈالڈا کمپنی نہ کیس کر دے, ڈالڈا جو بھی کیس, جتنے بھی کوکنگ آئل آ رہے ہیں نا, نیچرل دیسی بول لینا بھائی کیا ہو گیا, دیسی گھی ہے. اگر آپ دیسی گھی کھا کے بیٹھے ہوتے تو مجھے بار بار یہ بولنے کی ضرورت نہ پڑتی کہ بولیں, آپ خود آپ میں اتنا کرنٹ ہوتا کہ آپ بڑھ چڑھ کے بول رہے ہوتے. تو دیکھو, میرا مقصد ان واقعات سے واقعات سنانا نہیں ہے, میرا مقصد یہ بتانا ہے کہ جیسے صحت کے معاملے میں